تو اب یہ صاحب جو سوال کر رہے ہیں یہ رہنے والے ہیں ہبلی کے. تو میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں، آپ یہاں کے مستقل رہنے والے، یعنی آپ کے ماں باپ یہاں ہیں یا آپ پیدا ہوئے ہیں یا آپ کی شادی یہاں ہوئی ہے، تو اس کو کہیں گے وطن اصلی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وطن اصلی. ہبلی آپ کا وطن اصلی. اب یہ صاحب جا رہے ہیں بیلگام کام کرنے کے لیے، ان کی جاب ہے یا کچھ بھی ہے. یہ جاتے ہیں 100 کلومیٹر دور یہاں سے. تو اب یہاں سے جیسے ہی یہ جائیں گے یہ مسافر بن گئے، کیونکہ اپنے وطن اصلی کو نہیں جا رہے ہیں. اب بیلگام میں کنٹینیو 15 دن رہنے کا اگر ارادہ ہے تو وہاں جانے کے بعد بھی یہ مقیم ہو گئے، پوری نماز پڑھیں گے. لیکن انہوں نے کیا سوال کیا ہے؟ ہفتے میں 1-2 بار میں واپس آ جاتا ہوں. تو جتنے دن بھی یہ بیلگام رہے، 3 دن پھر آ گئے، 4 دن رہے پھر آ گئے، تو جتنے دن 3 دن رہے تو وہاں قصر ہی پڑھیں گے، پوری نماز نہیں. کیونکہ 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہوا تو ان کو کیا کرنا ہے؟ قصر نماز ہی پڑھنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہوگی اب کہ ہبلی سے جانے والا بیلگام اگر 1 دن کے لیے گیا، 2 دن کے لیے گیا، بلکہ 14 دن کے لیے بھی گیا تو بھی وہ مسافر ہی ہے. 14 دن تک قصر پڑتا رہے گا. نیت کر کے جا رہا ہے اسی کا اعتبار ہوگا. اب یہ صاحب ہر ہفتے آتے جاتے ہیں تو ہبلی پہنچیں گے تو قصر نہیں پڑھیں گے، ہبلی میں پوری ہی نماز پڑھیں گے. لیکن بیلگام جائیں گے تو قصر پڑھیں گے. ہاں، اگر بیلگام میں کسی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں جو وہاں کا ہے تو پوری پڑھیں گے. وہاں مطلب امام صاحب 4 پڑھا رہے ہیں اور آپ پیچھے 2 پڑھیں گے، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ وہاں کے مقیم امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری ہی نماز پڑھیں گے. سنت اور سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، سنت مؤکدہ اس سنت کو کہتے ہیں جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیو ادا فرمایا. اکثر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے. مواظبت یعنی پابندی سے جو چیز حضور نے عمل کی ہے اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں. لیکن کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا بھی ترک، یعنی کبھی حضور نے ترک کیا ہے، اس کا بھی ثبوت ہے. لیکن سنت غیر مؤکدہ جو کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے اور کبھی نہیں کرتے تھے. تو یہ دونوں فرق ہے مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں. کیا بغیر داڑھی والے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان ہے، عاشق رسول ہے، تو اسے اتنا تو اپنے چہرے کو رکھنا چاہیے کہ لوگ دیکھ کر مرد تو کہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت کو کیوں ترک کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ عیب کی چیز نہیں ہے بلکہ تمہاری شان ہے اس میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں اس سے. اور داڑھی کو جن لوگوں نے پوری طرح سے چھلایا، ائمہ اکرام نے فرمایا، بعض صوفیہ اکرام کی کتابوں میں یہ تک لکھا گیا ہے جس نے پوری طرح سے یعنی چھیل دیا، گویا کہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اپنی آری کو لگایا. یہ کتنا سخت معاملہ ہے. بزرگوں نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں، اس لیے بچنا چاہیے. ہاں، اگر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا بغیر داڑھی والے ہیں تو سب ویسی ہیں تو ان کے پیچھے ہو جائے گی. سب ویسی ہیں تو ان کے پیچھے ہو جائے. اچھا اگر کوئی پیچھے تھا تو پھر اچھے کی یہ کٹے ہوئے کے پیچھے نہیں ہوگی. قیام اللیل تہجد کو کہتے ہیں یا کوئی اور نماز ہے؟ بتائیے. الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والإحسان. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظیم. بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وقلیل من عبادی الشکور. میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں. اور یہ بات صحیح ہے کہ بندے پر بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کیا ہے، بے شمار ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکو گے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارا ایک سانس لینا بھی نعمت ہے، سانس کا باہر نکالنا بھی نعمت ہے. اور اگر صرف سانسوں کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے پر بندہ بیٹھ جائے تو پوری عمر اس کی تمام ہو جائے. باقی نعمتوں کا کیا ہے؟ بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن انسان کی فطرت میں یہ بھی ہے کہ کبھی ایک چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے تو وہ واویلا مچاتا ہے، بہت شور کرتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہوئی، وہ تکلیف ہوئی. اس کے صحت کے زمانے کو وہ یاد نہیں کرتا، مصیبت کے زمانے کو بہت جلدی یاد کرتا ہے. اسی لیے شکر گزار بندے بہت کم ہیں.
عادت یہ ڈال لیں جب مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے تو ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرے گناہ اس سے بھی بڑی مصیبت کے لائق تھے، اللہ نے کم مصیبت عطا کی۔ جب کوئی بیمار ہو جائے، جب کبھی کسی آفت میں مبتلا ہو جائے تو یقیناً درد تو ہوتا ہے، آدمی سہن نہیں کر پاتا، لیکن احساس دل میں یہ پیدا کرے اگر وہ انصاف کرنے پر آئے رب تبارک و تعالی میرے ہر گناہ کے بدلے بڑی بڑی سزائیں دے سکتا ہے، میں چھوٹی سی سزا میں ملوث ہوں، اللہ کریم اس کا شکر ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیزو ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، خاص طور پر ہمارے قید کے زمانے میں بہت سارے ایسے قیدی جیل کے اندر جانے کے بعد ان کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں، وہ نا امید اور مایوس ہو کر کفریہ جملے بکنے لگ جاتے ہیں، ان کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کوئی خدا نہیں، اگر ہوتا تو ہماری سنتا، بہت کچھ عبادتیں بھی کرتے ہیں، نہیں جب قبول ہوتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو اندر کے حالات ہیں، باہر بھی کسی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ میں تو 10 سال سے دعا کر رہا ہوں، اولاد ہی نہیں ہوئی، کوئی یہ کہتا ہے شادی ہو گئی 10 سال ہو گئے بچے نہیں ہو رہے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا، ہر وظیفہ کر لیا، ہر دعا کر لیا، پھر یہاں سے نا امیدی، نا شکری، یہ جملے انسان کو کہاں تک پہنچا دیتے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی یہ حکمت بھری بات ہے، ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی مصیبت آئے اللہ کی طرف سے تو یہ امتحان ہے یا سزا ہے، کیسے پتا چلے؟ ظاہر سی بات ہے ہر کوئی یہ کہتا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے، آزمائش۔ ہم بھی اندر تھے تو یہ بار بار احساس دلایا جاتا تھا، اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے، اس کو گزار لیجیے۔ بعض مرتبہ امتحان ہے اور بعض موقعوں پر سزا ہے، اور سزا کب ہے اور امتحان کب ہے یہ کیسے پتا چلے؟ بہت بڑا فارمولہ ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں جب کبھی تم پر کوئی مصیبت آئے تو یہ دیکھ لینا ان مصیبتوں کے دن میں تم اگر اللہ سے زیادہ قریب ہو گئے ہو، دعا زیادہ کرنے لگ گئے ہو، وظیفے زیادہ کرنے لگ گئے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو امتحان میں رکھا ہے۔ اور اگر مصیبتوں کے آنے کے بعد بندہ دور ہو جاتا ہے اللہ سے، وہ ہمارا قیدی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو لکھا نہیں گیا، اس سے پہلے وہ آیا ہے، چھوڑ دو اس کو، اس کے بعد جو بھی ہوگا اس پر عمل کریں گے۔ مکہ والوں نے کہا نہیں، ہم نہیں مانتے اس چیز کو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اس ایک شخص کو میری ضمانت میں دے دو، باقی تمہاری ساری شرطیں منظور کر لی جائیں گی، وہ رحمت للعالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں پر رحم کیسے نہ کریں؟ جب ان حالات میں دیکھا ابو جندل کو تو صحابہ بھی حضور کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کیوں کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ جنگ کریں گے ہم ان کو، ہم نے بدر میں، احد میں، خندق میں ان کے ساتھ جو مقابلے کی ہمیں تجربہ ہے، ہم ان کے پرخچے اڑا دیں گے، آپ اجازت دیں ہم جنگ کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، اللہ کا حکم نہیں ہے جنگ کرنے کا، صلح ہے۔ صلح ہو گئی، لکھا جا رہا تھا، اور یہ ابو جندل آئے۔ آپ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ایگریمنٹ کے مطابق ابو جندل کو مکہ واپس بھیجنا پڑے گا، اتنا فرمایا تھا حضور نے، ابو جندل دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور صحابہ کو جا کر کے اپنے زخم دکھانے لگے کہ دیکھو مجھے واپس بھیجا جا رہا ہے، مجھے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ تو صحابہ کے اندر بھی جوش تھا، اپنا آدمی جب کوئی اتنا مظلوم ہو، اتنا مار کھایا ہو، اور پھر واپس انہی ظالموں کے سامنے اس کو بھیجا جانا ہو تو کیا کیفیت ہوگی؟ تو وہ ابو جندل سارے صحابہ کے بیچ میں چھپ چھپاتے ہوئے رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ابو جندل میں کہہ رہا ہوں واپس چلے جاؤ، واپس جاؤ، مکہ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان زخموں کے ساتھ واپس جاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو جندل اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کا نبی وہی کہتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں بظاہر تکلیفوں کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ہوتی، لیکن ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب حکم ہوا، ابو جندل انہی زنجیروں کے ساتھ ان کے باپ کے حوالے کر دیے گئے، وہ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا، گھسیٹتے ہوئے واپس انہی قیدیوں کی طرح لے جا رہا تھا، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن حکمت الہی کیا ہے یہ کون جانتا ہے؟ بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دی ہوئی آزمائشیں، یہ تکلیفیں، اس کی حکمت وہ بہتر جانتا ہے۔ جب ابو جندل کو واپس کیا گیا ایک سوال اٹھتا ہے میرے عزیزو، یہ میں قید کی حالت میں رہ کر کے ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا تھا، آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرتے ہو، حضور کی محبت کی بات کرتے ہو، ان کے عشق کی بات کرتے ہو، اور یہ بھی کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دستگیری کرتے ہیں، اپنے غلاموں کی مدد کرتے ہیں، تو اتنے دنوں سے کیا آپ نے حضور کو نہیں پکارا؟ کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کی بات کے بعد
آپ نے بھیک نہیں مانگی؟ اس وقت یہ واقعہ یاد آیا، میں تو ابو جندل کے پاؤں کے ناخن کی مٹی کے برابر بھی نہیں۔ وہ صحابی رسول تقریباً ان کے متعلق کہا گیا ہے 6 سے 8 سال تک وہ ان کی قید میں رہے۔ تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی؟ خبر تھی، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ جو جتنی محبت کرتا ہے اتنے ہی امتحانوں سے گزارا بھی جاتا ہے۔ مہینے کیا سال، یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 7 سال گزر گئے۔ جب کبھی کسی انوسینٹ کو، بے قصور آدمی کو تکلیف دی جاتی ہے تو اس کو احساس زیادہ ہوتا ہے، اور جرم کی وجہ سے جب کوئی تکلیف میں آتا ہے تو کمپرومائز کر لیتا ہے، میں ایسا غلطی کیا تھا، مجھے یہ جھیلنا پڑ رہا ہے۔ لیکن جس کا جرم ہی نہیں، نہ کردہ گناہ کی سزا جب دی جاتی ہے، بندہ بہت بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، توکل کیسا تھا، یقین کیسا تھا، صبر کے ساتھ نکالے۔ لیکن ایک بہت پیاری بات ہمیں ملتی ہے میرے عزیزوں، وہاں قیدی اور بھی تھے، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا کیا تھا، وہ خوابوں کی تعبیر سچی سچی بتاتے تھے۔ خواب کی تعبیر ہوا کرتی ہے، جو بھی خواب دیکھتا ہے آدمی اس میں اشارہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو 2 قیدیوں نے خواب دیکھا تھا، یہ قرآن پاک کے سورہ یوسف میں پورا موجود ہے، 12ویں پارے میں۔ 2 قیدیوں نے خواب دیکھا، اپنا اپنا خواب انہوں نے بیان کیا یوسف علیہ السلام کو۔ ایک قیدی نے دیکھا کہ وہ سر پر روٹیاں رکھ کر کے لے جا رہا ہے اور پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ دوسرے نے دیکھا کہ وہ انگوروں کو نچوڑ کر کے اس کے رس پی رہا ہے۔ تو انہوں نے بتایا یوسف علیہ السلام کے پاس، ایسا ایسا ہم نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں دونوں کے خواب کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن اس میں سے ایک بندہ، اس سے آپ نے کہا تو وعدہ کر کے میرا بھی کام کرے گا، میرا بھی ایک کام ہے تو کرے گا۔ 7 سال گزر گئے تھے، جو بادشاہ مصر تھا وہ بھی بدل چکا تھا، جس نے قید میں ڈالا تھا وہ ختم ہو گیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، جو بھی آیا، لیکن حکومت بدلی ہوئی تھی۔ تو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ایک قیدی سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا کام تو کرے گا؟ اس نے کہا ہاں، آپ جو کہیں گے میں کروں گا۔ تو سنو، تعبیر یہ ہے، جس کے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی اور کوے کھا رہے تھے یا پرندے کھا رہے تھے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب تجھ کو موت کی سزا سنا سکتا۔ حقیقت ہے میرے عزیزو، جب مصیبتوں کے ختم ہونے کا وقت آئے پھر پوری دنیا کھڑی ہو کر کے بھی تم کو مصیبت نہیں دے سکتی، تکلیف نہیں دے سکتی۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر تم کو اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھلائی کسی بندے کو دے دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک بھی نہیں سکتی۔ آج اگر رب تبارک و تعالیٰ ہم کو کوئی مقام اور مرتبہ دے دے، کوئی عزت اور انعام دے دے، سارے کتے بھونکتے رہیں، اس انعام کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا فضل اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، اور اس کی دی ہوئی مصیبت کو کوئی دوسرا ٹال بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے آؤ لگے رہو اسی بارگاہ میں اور عرض کرو کہ مولا مجھ سے جو خطائیں ہوئی ہیں اس کو درگزر فرما دے، اور جس طرح کی بھی تو زندگی دیا ہے یہ تیرا شکر ہے مولا، شکر ادا کرنے کی عادت ڈال لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں